بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائف ود آکاش میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ اپنے میزبان آکاش انجم کا سلام قبول کیجیے گا۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں محترم وسیم فیضی صاحب۔ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے محترم وسیم فیضی صاحب سے۔ پروفیسر وسیم فیضی صاحب جس یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اس کے علاوہ مختلف کالجز میں پڑھایا ہے۔ آپ معروف تعلیمی ادارے وزڈم اکیڈمی کے چیئرمین ہیں اور مختلف کتب کے مصنف ہیں۔ ہارٹ ایف ایم نے لیا کہ پروگرام دانش علم کے موتی بکھیرتا ہے۔ سر، میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے کچھ ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا آپ نے موقع دیا ہمیں۔ سر، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، علم اور معلومات میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آکاش انجم صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے کہ علم اور معلومات میں کیا فرق ہے۔ ہمارے یہاں عموماً نالج اور انفارمیشن کو ایک ہی نہج میں لے لیا جاتا ہے، حالانکہ نالج اور انفارمیشن میں ایک باریک سا فرق ہے جسے ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ معلومات بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن علم بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ دراصل علم کی پہچان یہ ہے کہ ایسی جانکاری کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ملے، چاہے وہ دینی علوم ہوں، چاہے وہ دنیاوی علوم ہوں، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا باعث بنتے ہیں اور آپ کے اندر ادب کو پیدا کرتے ہیں تو پھر وہ علم ہے۔ ورنہ وہ ساری معلومات ہیں، وہ اعداد و شمار ہیں، وہ اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ ساری انفارمیشن ہے۔ میں آپ کو اس کی بڑی پیاری مثال دوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان جو تھا اسے عزازیل کہا جاتا تھا، اور ایک وقت تھا کہ یہ اپنے علم کی وجہ سے اور اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے یہ ملائکہ کی صف میں اس کو شامل کر دیا گیا، حالانکہ یہ جنات میں سے تھا۔ لیکن محض معلومات اگر ہوں تو وہ کنارے پہ نہیں پہنچاتی، وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچاتی، اس لیے وہ معلومات انفارمیشن کی شکل میں رہتی ہیں، وہ علم نہیں بنتا، کیونکہ اس کے پاس کثرت سے انفارمیشن بھی تھی اور اس انفارمیشن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرنے کی بنا پر اسے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا۔ اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کا شاید کوئی چپا ایسا نہیں ہے کہ جس پر اس عزازیل نے جو ہے سجدہ نہ کیا، کوئی گوشہ ایسا نہیں۔ تو جب اس نے اتنا کچھ کیا تو فرشتوں کی صف میں شامل ہوا، تو ایک وقت آیا کہ اسے معلم الملائکہ، معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی استاد بنا دیا۔ تو یہ انہیں پڑھایا کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو باری تعالیٰ نے اسے جو مقام دیا تھا وہ مقام اسے چھین لیا، حکم ہوا کہ فخرج، کہ یہاں سے نکل جا۔ تو پھر اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس نے معلومات تو اس کے پاس اتنی تھیں، مگر جب وہ معلومات اسے ملی تو اس سے معرفت حاصل نہ کر سکا، اور اس میں ادب نہ تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، اور ایک پیغمبر کی بے ادبی کر دی کہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے یہ انکار کر گیا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم تب بنتا ہے جب ادب اس میں موجود ہو. اگر ادب نہیں ہے، خالی معلومات ہیں، محض معلومات ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اور جو چیز راندہ درگاہ کر دے وہ علم نہیں ہوتی. اگر علم کی بابت آپ نے جو پوچھا ہے تو یہ وہ معلومات ہیں جو آپ کو اللہ تک رسائی کا باعث بنے اور آپ کے اندر ادب پیدا کریں، عشق پیدا کریں، اور انبیاء کرام کا ادب آپ کو سکھائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی معرفت انسان کو نصیب ہو جائے، بڑوں کا ادب آ جائے، اور اللہ تک انسان اللہ کی معرفت کو پہچان لے اور اس کی بندگی اور اطاعت کی طرف چل پڑے، تو پھر وہ علم، ورنہ محض معلومات ہی معلومات. جی جی سر، میرا آپ سے ایک دوسرا سوال ہے. آج کا انسان بھٹکتا پھرتا ہے، آخر ہماری منزل کیا ہے؟ بہت خوبصورت یہ سوال آپ نے کیا کہ واقعتاً جب ہم اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، بھٹک رہے ہیں. اصل میں منزل کی سمجھ ہی نہیں ہے کسی کو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے ہم سفر میں ہیں. اور ایک ایسے سفر میں ہم ہیں کہ یعنی جس کی ہمارے پاس منزل ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے تھے کھیتوں میں، تو ان سے آ کر ایک بارات وہاں سے گزر رہی تھی، تو وہ راستہ بھول گئے. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے آ کر ان سے سوال کیا. باراتیوں میں سے کسی نے آ کر پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہے نا احمد پور کہاں ہے، احمد پور کہاں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں اور ہم نے احمد پور جانا ہے، ہم نے احمد پور جانا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ نے احمد پور جانا ہے تو چلیں میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں. آپ دیکھیں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سامنے کھڑی تھی. وہ شخص اپنے مطابق اپنے لیول پر سوال کر رہا تھا، حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیول پر اس سوال کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی نگاہ میں جو احمد پور تھا وہ اسے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ لوگ آنکھیں بند کر لیں، میرے ہاتھ کو تھام لیں اور ایسے قطار بنا لیں، جب میں کہوں کہ آنکھیں کھول لو تو آنکھیں کھول لینا. تو انہوں نے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، اور ان سب لوگوں کو کہا کہ آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں انہوں نے بند کی ہوئی تھیں. آپ چل پڑے، ایسے تھوڑے ہی چلے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ آنکھیں کھول لو. تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو براتیوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے مدینہ شریف پہنچے ہیں، سب کے ساتھ مدینہ شریف گئے کھڑے. تو انہوں نے پوچھا یہ آپ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے. تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کیا بزرگ ہیں، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا احمد پور تو یہی ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. آج ہم پریشان اس لیے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. تو دراصل ہماری منزل مدینہ ہے. دراصل منزل ہماری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک ہماری فرسٹ پریورٹی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوگی تو ہم منزل سے ناآشنا رہیں گے. اگر ہم نے ڈاکٹر بننے کو، انجینئر بننے کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کو، پائلٹ بننے کو، ہم نے بزنس مین بننے کو، منسٹر بننے کو، یا مختلف جہتوں میں اگر ہم نے دنیا کے کسی کام کو اور دنیا کے معاشی مسئلے کے حل کے لیے کسی سیٹ کو یا کسی جاب کو اپنی منزل قرار دے رکھا ہے تو یہ ہم دھوکے میں ہیں، یہ وقتی طور پر ہے.
ایک وقت آئے گا آپ ریٹائر ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. یہ چیزیں دائمی نہیں ہیں. دائمی منزل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس کے لیے تو ہمیں کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرنی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا. یہ ہماری منزل ہونی چاہیے. جی جی سر، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں آج کل پریشان حال ہیں، مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس جاب نہیں ہے، کسی کے پاس ان کے مختلف مسئلے ہیں. آخر زندگی میں کوئی اطمینان ہی نہیں ہے. اس کا کوئی حل بتائیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ مختلف مسائل ہیں جن کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت پریشان حال بھی ہیں. ایسے ہی ہے. اس میں جو آپ نے سوال کیا کہ آج سکون کی تلاش میں ہیں لوگ اور اطمینان نہیں ہے، تو مطمئن کیسے ہوں گے؟ تو دو باتیں میں یہاں آپ سے شیئر کروں گا آپ کے سوال کے جواب میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور مایوس اگر ہو گئے تو بس پھر گئے. تو اللہ سے لو لگائے رکھنی ہے، اللہ سے پر امید رہنا ہے، پھر اپنی منزل پر بھی نظر رکھنی ہے، تو معاملات بالکل حل ہوں گے. پہلا نقطہ جو یہاں میں کہنا چاہوں گا، مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جو مثبت پہلو ہیں ان پر آپ نظر رکھیں تو آپ میں امید کا لیول بڑھ جائے گا. مثلا یہ ہمارے سامنے ایک گلاس پڑا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس گلاس پر اگر آپ نظر ڈالیں تو دیکھیں اس میں آدھا پانی ہے، آدھا یہ خالی ہے. تو اگر ایک شخص ہے اسے کہا جائے بھی اس پر تبصرہ کریں بھئی یہ کیا ہے، تو کہے گا جی آدھا خالی ہے. دوسرے سے پوچھیں بھی اس پر آپ تبصرہ کریں تو وہ کہے گا جناب یہ آدھا بھرا ہوا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ فینامینہ ایک ہے، مظہر ایک ہے، ایک خالی حصے کو تک رہا ہے اور ایک بھرے ہوئے حصے کو. تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایک شخص جو ہے نا خالی حصے کو تکے جا رہا ہے، وہ خامی والا پہلو، کجی اور کمزوری والا پہلو، اس پر اس نے نگاہ جمائی ہے، یقیناً وہ اس کے اندر نا امیدی پیدا کرے گی. اور ایک شخص نے جو چیز اویلیبل ہے، جو چیز میسر ہے، گلاس کے جتنے حصے میں پانی موجود ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے، تو اسے امید کی کرن پھوٹے گی وہاں سے، اسے حوصلہ ملے گا، اسے جذبہ ملے گا، پھر وہ اسے دے کر اس چیز کو پا کر آگے بڑھے گا. پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نا امید نہ ہو انسان، کسی بھی معاملے پر، کسی بھی مرحلے پر نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو منسلک رکھے، اللہ سے پر امید رہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ اطمینان نہیں ہے، تو یہ اطمینان یہاں کی چیز بھی نہیں ہے، دنیا کی چیز بھی نہیں ہے. دنیا میں ہم کبھی بھی 100% مطمئن ہو بھی نہیں سکتے، ہونا بھی نہیں چاہیے. یہاں یکے بعد دیگرے آپ کے لیے جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں. ابھی آپ تھوڑا سا وقت رکتے ہیں، سکون کرتے، پھر کوئی اور کام ہوتا ہے، رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، آزمایا جا رہا ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ اطمینان اور سکون دراصل جنت کی چیز ہے. وہاں پر جا کر اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہونا ہے. جو آپ نے چاہنا ہے وہ آپ کو مل جانا ہے. جب جنت میں آپ پہنچ جائیں گے تو جو آپ چاہیں گے وہ چیز اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے. ٹھیک ہے. اب وہاں کیا چیز ہوگی جنت میں؟ جنت کے اندر ہماری یہاں جو آکسیجن ہے، جیسے یہ سانس ہم لے رہے ہیں، وہاں کی آکسیجن اللہ کا ذکر ہوگا، اور بالکل وہ ذکر جاری اور ساری رہے گا، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا. تو یہ جنت کی آکسیجن اور جنت کی غذا گویا یہ ہوگی. وہ جو ذکر ہے اگر اسے ہم دنیا میں اپنی زندگیوں کے اندر انٹرکیٹ کر لیں، اپنے اندر وہ ذکر لیں، یہاں لیں، تو ہمیں یہاں بھی اطمینان ملنا شروع ہو جائے گا. اس نقطے کو قرآن مجید نے بیان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے. اگر دنیا کے اندر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، ہماری زبان ذکر الہی سے تر رہے گی، ہمارا دل ذکر الہی کی طرف
اور ہمارا عمل ذکر الہی کی جانب ہوگا. اٹھنے بیٹھنے لیٹنے گویا ہر حال میں اگر اللہ سے لنک ہمارا رہے گا، اللہ کی یاد میں ہم مستغرق رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، تو پھر سمجھ لیں کہ خود بخود اطمینان آ جائے گا. قرآن مجید نے بھی یہ نقطہ ہمیں بتایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. یعنی آپ دنیاوی امور سارے کے سارے اس طرح سے اپنے چلائیں کہ کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے. تو آپ یقین کیجئے کہ ہر چیز کے اندر ہمیں اطمینان اور سکون مل جائے گا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں سکون کی گولیاں ڈھونڈتے ہی رہیں گے اور وہی کھاتے رہیں گے، تو پھر کمزوریوں پر بھی اپنی قابو نہیں پا سکیں گے. انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً جو ہے نا اس کی توبہ کرے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے اتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کو دیا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے گفتگو جاری رہے گی. فی الحال اتنا ہی ٹائم تھا. جی ناظرین، آپ نے سنی وسیم فیضی صاحب کی گفتگو سنی اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، وسیم فیض صاحب کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا سوال مجھے میسج کیجیے گا. میرے فیس بک اکاؤنٹ، میرا پیج کا ایڈریس آپ نوٹ کر لیجیے، www.facebook.com/akash.anjum.55 AAKASH.ANJUM.55. آپ میسج کیجیے گا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کے اس سوال کا جواب ہم وسیم فیض صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اس کا ہم آپ کو جواب دیں گے. اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.